سیاسی ہماری جو جماعتیں ہیں اس میں باقاعدہ طور پر خواتین کو نمائندگی دی جاتی. دیکھیں اسمبلی میں کسی خاتون کی نمائندگی ہونا یہاں زیر بحث نہیں ہے, وہ تو پردے میں رہ کر بھی نمائندگی کر رہی ہیں خواتین. آپ کی اسمبلی میں کتنی خواتین ایسی آپ کو نظر آئیں گی جو بالکل مکمل باپردہ ہیں اور وہ اپنا کام کر رہی ہیں, لیکن باقاعدہ طور پر ایک پوری پلاننگ کے تحت عورتوں کو اس طرح سے لایا جاتا ہے کہ اس سے فحاشی اور عریانی کو فروغ ملتا ہے. اور کچھ ہمارا مذہبی طبقہ بھی پھر اس میں ملوث ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں, اور ان کا کردار سب سے زیادہ بھیانک ہے, کیونکہ وہ اسلام کے نام لیں, وہ مذہب کے نام پہ ایسا کر رہے ہیں. وہ اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں کہ ایک عبادت کو لے کر اس میں فحاشی اور عریانی کو مکس کر کے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں. اور کیا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کہ اسلام کا یہ چہرہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑی کئی ایک نعت پڑھنے والی, نعتیں پڑھنے والی جو خواتین متعارف ہو گئی ہیں, پورا میک اپ کر کے لوگوں کی نظروں میں, اب یہ کہ اس کو کیا نام دیا جائے, یہ فحاشی اور عریانی نہیں تو اور کیا ہے. نعت پڑھ رہی ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہی ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی ہیں, جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ کیا ہے کہ عورتیں تو عورتیں ہیں, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامل مرد ہیں انسانیت میں سے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے کامل مرد تو کوئی نہیں. اس کے باوجود صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرم و حیا والے تھے کہ گھروں میں جو جوان لڑکیاں گھروں میں بھی پردے میں یہ عربوں کا ایک ماحول اور رواج تھا, ان کے اندر غیرت تھی, شرم و حیا اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ ایک خاتون لڑکی ہے جوان ہوئی ہے وہ اپنے گھر میں بھی الگ پردے میں رہتی. یہ ان کا ایک رواج تھا, یہ کوئی پابندی ہمارے اسلام نے نہیں لگائی. عربوں کے ہاں ایک رواج تھا کہ ایک جوان لڑکی اپنے گھر میں بھی خاص پردے میں رہتی تھی. تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رہنے والی جوان لڑکی جو اپنے گھر میں بھی خاص پردے میں رہتی اس سے بھی زیادہ حیادار تھے. اس قدر شرم والے, اس قدر حیا والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرم و حیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی غیر محرم عورت کو نہیں لگا ہے, آپ کے ہاتھ نے کبھی غیر محرم عورت کو نہیں چھوا ہے. اس قدر حیا والے, اور ان کا نام لے کر ان کی نعت پڑھ کر لوگوں میں فحاشی اور عریانی پھیلائی جا رہی. پھر ہم دیکھتے ہیں میلاد کی مجلسوں اور محفلوں میں خواتین شریک ہوتی ہیں اور باقاعدہ میک اپ کر کے. اب یہ فحاشی اور عریانی کو فروغ دینا نہیں تو کیا ہے. اسی طرح اور بھی کئی قسم کے جلسے اور جلوس ہیں ہمارے مذہبی, محرم الحرام میں بھی ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں. تو مذہب کے نام پر جب ایسا کیا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں. گناہ ہو تو فلاں مذہبی جو لیڈر ہے وہ کیوں ایسا کر رہا ہو, اس کی زیر نگرانی ایسا کیوں ہو رہا ہو. لوگ تو پھر دلیر ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے مذہبی لیڈر جنت میں چلے گئے تو ہم تو پھر بھاگ کر ہی چلے جائیں گے. حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی بھی انسان کتنا بڑا لیڈر مذہبی رہنما ہو, اس سے بھی غلطی اور خطا ہو سکتی ہے. ہم بطور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے پابند, آپ کے دین کے پابند ہیں, لیکن انسان کی فطرت ہے نا, جب بڑوں کو دیکھتا ہے, بڑے رہنما کو دیکھتا ہے تو وہ اس گناہ کو, اس کی قباحت کو ختم کر دیتا. وہ کہتا ہے کہ اگر اس نے کیا ہے تو میں پھر کیوں نہ کروں, وہ بخشا جائے گا تو میں بھی بخشا جاؤں. حالانکہ نہ اس کے بخشے جانے سے آپ نے بخشے جانا ہے, نہ اس کے پکڑے جانے سے آپ نے پکڑے جانا. اس کا اپنا حساب ہونا ہے, آپ کا اپنا حساب ہونا ہے. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کسی کو توبہ کی توفیق دے دے اور بغیر توبہ کوئی چلا جائے. جس کو توبہ کی توفیق مل گئی وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا, اور جو بغیر توبہ چلا گیا وہ اپنے اس بد عمل کی جو سزا ہے وہ جہنم میں کاٹے گا. تو ہمارے لیے کوئی بھی مذہبی لیڈر سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دلیل اور حجت نہیں ہے.